اچھا، جزاک اللہ مولوی صاحب، بہت شکریہ، زبردست، بہت مزہ آیا. ایک شعر ہی تھا لیکن ہماری خواہش پوری ہوگی، بہت شکریہ. اچھا مولوی صاحب، اب تھوڑا سا ماشاء آپ نے اپنی گفتگو میں اس چیز کا بارہا ذکر کیا کہ جو آپ نے پایا، شاگرد نے پایا، وہ استاد کی نعمت سے تھا، اور جو حضور کے آپ کے سے تعلق ہے، آپ کا حضور سے تعلق ہے، جو ذاتی تعلق ہے، ہر ایک کا حضور سے ایک اپنا طور پہ ایک ذاتی تعلق ہے، اور ہر ایک بندہ حضور سے کنیکٹڈ ہے. بینگ این احمدی، آپ حضور سے ایک تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا پارٹ آف جماعت ہے کہ بھائی خدا کا چنیدہ بندہ جو جس سے خدا تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اس کی سنتا ہے، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی کچھ آپ بتائیں آپ کا مربی بننے سے پہلے اور یہ تعلق کا جو بلڈ اپ ہونے کا تھا دور، کیسے یہ پروان چڑھتا رہا، اس کا تھوڑا سا آپ اگر ریفلیکشن دیں ہمیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ تعلق جو ہوتا ہے نا، یہ لائف لانگ ہے. جی. یہ جب تک آخری سانس انسان نہیں لے لیتا نا، تب تک یہ تعلق بڑھتا چلا جائے. ہاں جی، اصل بات یہ ہے، جس مقام پہ جا کے آپ نے یہ سوچا نا بس ہو گیا، جی، وہاں سے وہ چیز نیچے کی طرف آ جاتی بالکل ٹھیک بات ہے. اس لیے یہ کبھی بھی نہیں سوچنا کہ بس قائم ہو گیا، اس کو مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں. جی. دیکھیں جی، غلام جو ہوتا ہے نا، اس کا صرف ایک کام ہے، اطاعت کرے، محبت کرے اور کرتا چلا جائے. جو مالک ہوتا ہے نا، جی، اس کا اختیار ہے وہ جیسے چاہے جواب دے. بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے حضرت صاحب کو خط لکھا، جواب نہیں آیا. صحیح. میں کہتا ہوں آپ کا کام ہے خط لکھنا، بس آپ نے لکھ دیا، آگے سے حضور کی طرف سے دعا ہو جائے گی. سوائے اس کے کہ آپ کوئی ایسا خط لکھ رہے ہیں جس میں آپ حضور سے رہنمائی طلب کر رہے ہیں کہ حضور فلاں جاب میں نے لینی ہے، یہ دو آپشنز ہیں، ان میں سے کون سی سلیکٹ کروں، یا بیبی ہونے والا ہے اس کا نام کوئی تجویز فرماتا ہے. میں اس قسم کی نوعیت کے خطوں تو چلے ٹھیک ہے، پھر سمجھ بھی آتی ہے، ورنہ اکثر جو خطوط ہوتے ہیں وہ دعائیہ خطوط ہوتے ہیں کہ حضور دعا کریں یہ مسئلہ یہ حل ہو جائے. صحیح بات. آپ نے خط لکھ دیا، جی، آپ کا کام ہو گیا. بالکل صحیح. آگے سے جواب آتا ہے نہیں آتا ہے، فرق نہیں پڑنا چاہیے. آ جائے الحمدللہ، نہیں آئے تب بھی الحمدللہ. ٹھیک بات. بعض لوگ نا اس چیز سے تھک ہار کر خط لکھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اکثر لوگ ویسے ہی نہیں جاتے ملنے کے لیے، کیونکہ پیسہ خرچ کر کے جانا پڑتا ہے، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. جی. تو جب ایک طرف آپ پیسہ خرچ نہیں کریں گے، ملنے نہیں جائیں گے، دوسری طرف آپ خطوط بھی نہیں لکھ رہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے تعلق بڑھانے کے دو ذرائع جو تھے ان کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب لے دے کے پیچھے تیسری چیز رہ جاتی ہے ایم ٹی اے، کہ ایم ٹی اے پہ حضور کی تقاریر، خطبات وغیرہ سنیں. جی. تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا سنتے ہیں، کتنا عمل کرتے ہیں. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گولڈن ایکویژن ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کا ملاپ، صحیح، ایم ٹی اے کے ذریعے سے بھی، صحیح ہے، خطوط کے ذریعے سے بھی، اور ذاتی ملاقات کے ذریعے سے بھی. بالکل ٹھیک. ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے آپ خلیفۃ المسیح کے ساتھ اپنا ایک تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو مزید بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں. بالکل صحیح. 10ویں شرط بعد جو ہے اس کو اگر آپ پڑھیں، اس میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات تعریف فرمائی ہے کہ حت الوسع کوشش کرے کہ اس عاجز کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق بنائے اور آ کے ملے، پاس وقت گزارے. اب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ان کی نیابت کی کرسی پر خلیفۃ المسیح ہیں. صحیح بات. تو وہ رہتے ہیں اسلام آباد یو کے میں. جی. ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت نکالیں، مال اپنا خرچ کریں، جائیں، جا کے حضور کے پاس کچھ عرصہ رہیں، نمازیں پیچھے پڑھیں، دعائیں کریں، ملاقات کا اگر شرف مل جائے ملاقات کریں. ملاقات میں کیونکہ اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. ہاں جی. ایک بڑی دلچسپ چیز میں آپ کو شیئر کروں گا. جی. جب لوگ یہاں سے خطوط بھیجتے ہیں نا، جی، میں نے بلکہ آپ سے ذاتی طور پہ بھی اس بات کا ذکر کیا، اپنے خطوط کے اوپر اپنی تصویر لگا کے بھیجنی چاہیے. مردوں کو، لڑکوں کو، چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں، بلکہ چھوٹی عمر کی اگر بچیاں جو ہیں ناصرات، اگر وہ بھی بھیج دیں تو دیٹس فائن. جی. تو مثلاً میں نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر ٹیمپلیٹ بنائی ہوئی ہے. جی. تو اس میں نے جو ہے وہ ابتدائی جو ہوتا ہے بسم اللہ وغیرہ اور علیک سلیک، آخر میں وسلام خاکسار، ایڈریس وغیرہ، یہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. بیچ کا متن خالی ہے اور سائڈ پہ میری تصویر لگی ہوئی ہے. بالکل. ایچ ٹائم میں نے صرف بیچ والی جو بھی 3-4 سطور ہوتی ہیں بس وہ تحریر کرنی ہے، جو بھی میں نے بات کرنی ہے. تو جب میرا خط جاتا ہے تو ساتھ میں میری تصویر بھی چلی جاتی ہے. تو وہ ہر دفعہ جب حضرت صاحب کے سامنے میرا خط آئے گا تو وہ میرا چہرہ بھی آ جائے گا. تو اس سے بھی ایک جو ہے وہ
خلیفہ وقت کے ساتھ آپ کا ایک تعلق بڑا زبردست قائم ہو جاتا ہے. بالکل. اس بات کا ذکر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے بعض ملاقاتوں میں ذکر بھی کیا, بعض خداؤں کے ساتھ بھی اس چیز کا ذکر, خالی میں نہیں ہوں, بتیرے ہیں جی, سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہوں گے جو کرتے ہوں گے. صحیح بات. لیکن مجھے یاد ہے 2012 میں 13 کا شروع تھا, ہم افریقہ سے ابھی واپس آئے تھے. جی, تو ہماری ملاقات تھی جس میں حضرت صاحب نے اس بات کا ذکر کیا کہ تم میں سے بعض ہیں جو مجھے خط لکھتے ہیں تو خط میں اپنی تصویر بھی ساتھ لگا دیتے ہیں, تو یہ بھی اچھا ہے کہ میرے سامنے تمہارا چہرہ بھی آ جاتا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے انسان کا خلیفہ وقت کے ساتھ تعلق قائم ہو کے پھر مزید آپ اس کو بہتر کرتے چلے جا سکتے ہیں. اس میں یہ بات بھی شامل کر لیں کہ خلیفہ وقت کے لیے دعا بھی کریں. جی بالکل. جس سے محبت ہوتی ہے نا, انسان اس کے لیے دعا بھی کرتا ہے, اور ایک اور چیز بھی ہے, اس جیسا بننے کی کوشش بھی کرتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ خلیفہ بننے کی کوشش کریں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ خلیفۃ المسیح کی جو صفات ہیں, ان کے جو اوصاف ہیں, ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. جیسے حضرت مسلم موعود فرمایا کرتے تھے کہ اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے مقصود دائرے میں ایک چھوٹا محمد بننے کی جو ہے نا وہ جستجو کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. جس کا مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے اس کو اپنا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی کاپی بننے کی انسان کوشش کرے کہ وہ کس طرح اٹھتے بیٹھتے, نمازیں پڑھتے, اللہ سے تعلق قائم کرتے, لوگوں سے باتیں کرتے. اسی طریقے سے خلیفۃ المسیح سے اگر جب انسان پیار کرتا ہے تو پھر ان کی باتوں کو بھی اپنائے, ان کے لیے دعا بھی کرے, یہ ساری چیزیں.